اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کی ہشتم جماعت کے 7ویں سبق تغیر کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور نیچے دیے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو ڈیلی اپڈیٹس اور نوٹیفیکیشنز ملتی رہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تغیر کیا ہے۔ تغیر ہے تبدیلی۔ تبدیلی کو کہتے ہیں تغیر، ویریشن۔ دیکھیے تغیر جو ہے یہ منحصر ہوتا ہے حالات پر، جیسے ہم موسم کے حساب سے اپنے لباس کو بدلتے ہیں۔ سردیوں میں اونی کپڑے پہنتے ہیں، گرمیوں میں سوتی کپڑے پہنتے ہیں، بارش میں رین کوٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہماری موسم کے حساب سے لباس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی موسم پر منحصر ہے، تو یہ جو تغیر ہے یہ بھی کسی پر منحصر ہے۔ تغیر کے دو قسمیں ہیں۔ پہلا ہے مستقیم تغیر، جسے ہم راست تغیر بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے معکوس تغیر۔ مستقیم تغیر کیا ہے؟ جیسے دیکھیے 2 پین آپ کو 20 روپے میں ملتے ہیں، اب میں 4 پین لینے جاؤں گی تو مجھے 40 روپے ادا کرنے ہوں گے، یعنی اگر پین کی تعداد بڑھی تو جو ادائیگی کی رقم ہے وہ بھی بڑھ گئی۔ یہ ہوتا ہے مستقیم تغیر یا راست تغیر، ایک بڑھتا ہے تو دوسرا بھی بڑھ جاتا ہے۔ معکوس تغیر کیا ہے؟ تو دیکھیے 20 عورتیں ایک کام کو 6 دن میں مکمل کرتی ہے، تو 15 عورتیں اسی کام کو 8 دن میں مکمل کرتی ہیں۔ یہاں کیا ہوا؟ عورتوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہو گئی تو دن بڑھ گئے۔ پہلے 20 عورتیں تھی اور 6 دنوں میں کام مکمل ہو رہا تھا، اب 15 عورتیں ہیں اور 8 دنوں میں کام مکمل ہوتا ہے۔ ایک بڑھ گیا تو دوسرا کم ہو گیا، یہ ہے معکوس تغیر۔ اسے ظاہر کیسے کیا جاتا ہے؟ تو دیکھیے ایک اگر ایکس ہے اور دوسرا وائی ہے تو راست تغیر کو اس طرح، یہ تغیر کی علامت ہے، اس سے الفا کہا جاتا ہے، اس سے ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح معکوس میں اگر ایک ایکس ہے اور دوسرا وائی ہے تو اسے ہم کچھ اس طرح ظاہر کریں گے، 1/y، اور تغیر کی علامت ایکس تغیر میں ہے 1/y کی۔ اب اگر ہمیں یہ تغیر کی علامت ہٹا دینی ہے تو ہمیں ایک مستقل لگانا ہوگا، جیسے x برابر KY، ایک مستقل آ گیا۔ اسی طرح مجھے یہاں پر ہٹانی ہے تو مجھے مستقل لگانا ہے، اسے ہم کہیں گے تغیر کا مستقل، اس کے کو ہم کہیں گے تغیر کا مستقل۔ تو دیکھیے بہت ہی آسان ہے، 2 تغیرات ہیں، ایک ہے مستقیم تغیر، دوسرا ہے معکوس تغیر۔ آج ہم 7.1 پڑھ رہے ہیں جس میں جو مثالیں ہیں وہ مستقیم تغیر یا راست تغیر پر منحصر۔ تو دیکھیے پہلا سوال ہے آپ کی کتاب میں، تغیر کی علامت استعمال کر کے لکھیے۔ تو آپ کیسے لکھیں گے؟ دائرے کا محیط سی ہے، محیط کو سی سے ظاہر کیا گیا ہے اور نصف قطر کو آر سے، اور دونوں مستقیم تناسب میں ہیں۔ تو پہلے کا جواب کیسے آ جائے گا؟ دونوں مستقیم تناسب میں، مستقیم تناسب میں مطلب اس طرح ہے نا، ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ موٹر گاڑی میں بھرے ہوئے پیٹرول کو ایل سے ظاہر کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے طے کردہ فاصلہ ڈی مستقل تغیر میں ہے، مستقیم تغیر میں ہے، تو ایل جو ہے وہ مستقیم تغیر میں ہے ڈی۔ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کے؟
اگلا سوال ہے سیبوں کی قیمت اور سیبوں کی تعداد کے درمیان مستقیم تغیر ہے، تو کیا آپ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کون سا تغیر ہے؟ مستقیم تغیر ہے۔ دیکھیے سیبوں کی تعداد اور سیبوں کی قیمت کے درمیان کون سا تغیر ہے؟ مستقیم تغیر ہے، اس لیے ایگز جو ہے وہ مستقیم تغیر میں ہے وائی کے، اس طرح ہو جائے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ پھر مستقیم تغیر میں ہے، یہ ہمیں دیا ہوا ہے، اس لیے کیا ہو جائے گا ایکس، یہ علامت ہٹانی ہے تو برابر کے وائی، برابر کے وائی، ہر جگہ ہمیں یہی استعمال کرنا ہے۔ تو دیکھیے پہلا اس نے دیا ہے سیبوں کی تعداد یعنی ایکس 1 ہے اور وائی 8 ہے نا، تو چلیے ہم رکھتے ہیں اس مساوات میں 1 برابر کے ضرب 8، 8 ایک کی طرف چلا جائے گا طرفین کی دوسری جانب، یہاں ضرب میں ہے 8 تو دوسری جانب تقسیم میں یعنی 1/8، تو ہمیں کے کی قیمت کیا ملی 1/8، 1/8۔ دیکھیے دوسرے میں ایک 4 ہے، ایک 32 ہے، دے دیا ہے۔ اگلا جو ہے ہمیں جو معلوم کرنا ہے وہ کیا ہے، ایکس ہمیں نہیں پتا ہے نا، اور وائی کیا ہے 56 ہے، وائی کیا ہے 56 ہے، تو ہم ایکس پتا کریں گے۔ کیسے پتا کریں گے؟ دیکھیے ایکس برابر ہے کے وائی کے، ہے نا، اور ایکس ہمیں پتا ہی نہیں ہے لیکن ہمیں کے پتا ہے، کے کیا ہے 1/8 اور وائی کیا ہے 56، تو دیکھیے 56 جو ہے 8 کے ساتھ تقسیم میں آ گیا، 56/8، 56 8 کے پہاڑے میں 56 کب آتا ہے 8 ساتی 56، تو ایکس برابر کیا جواب آیا 7، یہاں آپ کے پاس کیا جواب آیا 7۔ اب دیکھیے اگلا ہمیں وائی جو ہے وہ نہیں دیا ہے، وائی معلوم کرنے کے لیے کہا ہے اور ایکس دیا ہے 12، کیسے پتا کریں گے؟ ایکس برابر کے وائی ہے نا، تو ایکس کتنا ہے 12، 12 برابر 1/8 ضرب وائی، اب 8 جو ہے 1/8 ہے یعنی 8 جو ہے وہ تقسیم میں ہے 12 کے پاس جا کے ضرب میں ہو جائے گا، تو 12 ضرب 8 برابر وائی، 12 8 96، تو وائی برابر 96 آ گیا۔ دیکھیے کتنا آسان ہے۔ اب یہ جو ہے آخری آپ کے لیے ہوم ورک ہے، یہ آپ مجھے کر کے بتائیں گے اور جواب کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ آپ کا کیا جواب آیا۔ دیکھیے تیسرا کیا ہے، ایم جو ہے وہ مستقیم تناسب میں ہے این کے ساتھ، ایم 154 ہے، این 7 ہے، تو پہلے وہ کہہ رہا ہے ایم جو ہے وہ این کے مستقیم تناسب میں ہے، اس لیے ایم برابر کے این ہو جائے گا، ہے نا۔ اب اگر ایم برابر 154 ہے اور این برابر 7 ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، قیمت رکھنی پڑے گی۔ دیکھیے ایم برابر 154 برابر کے ضرب این کیا ہے 7 ہے، 7 جو ہے کے ساتھ ضرب میں ہے، 154 کے پاس جائے گا تو تقسیم میں ہو جائے گا، برابر کے 7 دونی 14، 7 دونی 14، تو کے کیا آ گیا 22، کے کیا آ گیا 22۔ آپ 7 سے 154 کو کاٹ سکتے، کے کیا ملا مجھے 22۔ اب اسی طرح این اس نے پوچھا، این اس نے بتایا مجھے 14 اور ایم معلوم کرنے کے لیے کہا ہے، تو میں کیسے کروں گی؟ مجھے پتا ہے ایم برابر ہے کے این کے، یہاں دیکھیے ایم برابر ہے کے این کے، تو ایم برابر کے کتنا ہے 22 ضرب 14، 22 ضرب 14، 14 دونی 28، ہاتھ سے لائے 2، 14 دونی 28 اور 2 30 یعنی 308، ایم کیا ملا آپ کو 308۔ کتنا آسان تھا۔
یہ آپ کا تیسرا سوال تھا. اب دیکھیے چوتھا سوال جو ہے نا وہ آپ کے ریڈیوس سلیبس میں ریڈیوس ہو گیا ہے. جو 25% ریڈیوس سلیبس ہے نا اس میں چلا گیا ہے. تو چوتھا سوال ہم حل نہیں کریں گے. اب بڑھتے ہیں ہم پانچویں سوال کی طرف. ایکس وائی کے جذر المربع کے مستقیم تغیر میں بدلتا ہے. وائی جو ہے ایکس کے جذر المربع، وائی ایکس کے جذر المربع کے ساتھ مستقیم تغیر میں بدلتا ہے. اس طرح بدل رہا ہے. وائی جو ہے ایکس کے جذر المربع کے ساتھ مستقیم تغیر میں بدلتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وائی برابر کے جذر ایکس. تو دیکھیے کیا آ جائے گا اب یہاں. پہلا کیا ہے؟ ایکس 16 ہے اور وائی 24 ہے. اگر پہلے تو اس نے تغیر کی مساوات لکھی ہے کہا ہے، تو یہ ہمارے لیے ہو گئی تغیر کی دونوں، یہ مساوات اور یہ اس کی مستقل والی صورت. یہ دوسرے سوال کا جواب ہے. اب وہ کہہ رہا ہے اگر ایکس 16 ہے، وائی 24 ہے، تو کے معلوم کرنا ہے. تو دیکھیے وائی برابر کے جذر ایکس ہے نا. وائی کتنا ہے؟ 24 ہے، برابر کے جذر میں ایکس، ایکس مطلب 16، 24 برابر کے جذر میں 16 ہے. 16 باہر آ جائے گا تو 4، 4 چوک 16. تو 24 بٹے 4 برابر کے، ہے نا. 4 6 24 ہو جاتا ہے، تو کے برابر 6 آ گیا. دیکھیے اس نے تغیر کے مستقل معلوم کیجئے کہا تھا، وہ معلوم کر لیے، مساوات بھی معلوم کر. تو دیکھیے چھٹا سوال ہے. سویابین کی فصل نکالنے کے لیے 4 مزدوروں کو 1000 روپے مزدوری دینا پڑتی. اگر مزدوری کی رقم اور مزدوروں کی تعداد مستقیم تغیر میں ہے تو 17 مزدوروں کو کتنی مزدوری دینا ہوگی؟ دیکھیے پہلے ہم فرض کر لیتے. فرض کیا کہ مزدوروں کی جو تعداد ہے وہ ایکس ہے. کتنی ہے؟ ایکس ہے. اور جو مزدوری کی رقم ہے وہ وائی ہے. وائی روپے ہے یا وائی ہے. اس نے کیا کہا ہے ہمیں؟ ایکس اور وائی مستقیم تغیر میں ہے. ایکس چونکہ ایکس اور وائی مستقیم تغیر میں ہے، اس لیے ایکس مستقیم تغیر میں وائی کس طرح لکھیں گے؟ اس لیے ایکس برابر کیا ہو جائے گا؟ کے وائی. کے کیا ہے یہاں؟ مستقل ہے تناسب کا یا تغیر کا. اب دیکھیے پہلے وہ کہہ رہا ہے 4 مزدوروں کی جو مزدوری 1000 روپے، مزدوروں کی تعداد ایکس ہے، تو 4 مزدوروں کی، یا پہلی شرط کے مطابق یہ اگر ایکس برابر 4 اور وائی برابر 1000 ہے یا 1000 روپے ہے، اس لیے ایکس یعنی 4 برابر کے وائی کتنا ہے؟ 1000. اس لیے یہ کیا ہو جائے گا؟ 4/1000 ہو جائے گا برابر کے. اس لیے کے برابر 4 ایکا 4، 4 دونی 8 ہے نا، 2 بج گئے، 4 پنجے 20، پھر صفر کا صفر، تو 1/250 ہو گیا. کہ کیا ہو گیا؟ 1/250. اب وہ کہہ رہا ہے
کہ 17 مزدور ہے. اگر x برابر 17 ہے تو ہمیں معلوم کیا کرنا ہے؟ y مزدوری. تو کیا ہو جائے گا؟ x برابر ہو جاتا ہے ky کے. اس لیے 17 برابر k کتنا ہے؟ 1/250 ضرب y. اس لیے y برابر 17 ضرب 250 ہے نا. y برابر 17 ضرب 250 تو کتنا ہو جائے گا؟ اس کو ہم ضرب کریں گے تو 4250 روپے ہے یہ، ہے نا. تو اسے اس طرح لکھیں گے، روپے لکھیے. تو ہم آخر میں کیا لکھیں گے؟ اس لیے 17 مزدوروں کو 4250 روپے مزدوری دینا ہوگی. تو دیکھیے یہاں آپ کا چھٹا سوال مکمل ہوتا ہے اور یہاں آپ کی مشق 7.1 بھی مکمل ہو جاتی ہے. اب ہم اگلے لیکچر میں 7.2 پڑھیں گے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. جزاک اللہ.